الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ وہ عظمتوں، برکتوں اور رحمتوں والا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنی بابرکت لاریب اور آخری کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اور اس ماہ مبارک کے روزے اللہ رب العزت نے ہم سب پر، اہل ایمان پر، اہل اسلام پہ فرض فرمائے۔ حضرات، ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری 2 شعبان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے گئے اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم پر جو کرم اور احسان فرمایا، جو نبی پاک علیہ السلام کی امت کو جو چیزیں عطا کی، ان میں ایک آنے والے ماہ مبارک کے، ماہ رمضان المبارک کے روزے، 2 ہجری 2 شعبان پیر کا دن اللہ نے اہل ایمان پر روزوں کو فرض فرمایا۔ اور دوسری چیز جو ہجرت مدینہ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، وہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا، کہ مسلمان اس سے پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو ہمارے لیے قبلہ قرار دیا۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے روزے 2 ہجری 2 شعبان اور پیر کے دن فرض ہوئے۔ قرآن حکیم نے ان روزوں کی فرضیت کا اور اس کے فلسفے کا جو ذکر فرمایا ہے، وہ جو آیہ کریمہ بڑی مشہور ہے اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ اور پھر اس کی فرضیت کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے تم پر فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے، اور فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا ہو جائے، تقویٰ کا نور تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یعنی فرضیت روزہ کا مقصد یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں اور عراق کے شہر مدائن میں آپ کا مزار ہے، اور بڑی طویل اور دلچسپ ان کے قبول اسلام کی داستان ہے کہ کس طرح حق تک وہ پہنچے اور کتنی جد و جہد مرحلوں کے بعد کتنا لمبا سفر طے کر کے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہماری اہل بیت میں سے یہ شرف اور یہ شان ان کو حاصل ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی۔ تو وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ منبر پہ جلوہ فکن ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ان میں چند باتیں حضور کریم علیہ السلام نے ہمیں بتائی، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک نہایت برکتوں والا مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے، اور اس میں قیام کرنے کو قابل اجر و ثواب بنایا ہے، دن میں روزے فرض کیے تم پر، اور راتوں کو اس میں کھڑے ہو کر قیام اگر تم کرو گے تو اللہ اس پر تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، نماز پڑھو گے، نوافل پڑھو گے، تراویح پڑھو گے، اس مہینے میں قیام کرنے کو اللہ نے تمہارے لیے باعث اجر و ثواب فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، یعنی جس نے اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کی اور اس نیکی کے ذریعے وہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، تو اس نیکی کے بدلے اللہ اس کو ایسا اجر فرمائے گا کہ جیسے اس نے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے میں کی گئی نیکی کا ثواب باقی مہینوں میں کیے گئے فرائض کے برابر، کہ جتنا اجر اور ثواب کسی فرض کو ادا کرنے پر دیگر مہینوں میں ملتا ہے، اللہ رمضان میں کسی نیکی کے نفل کے ثواب کو فرض کے برابر عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی فرض ادا کیا، جس نے اس ماہ مبارک میں رمضان میں کوئی فرض ادا کیا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا، جتنا اجر ثواب 70 فرائض کا اس مہینے میں ایک فرض ادا کرنے کے بدلے اللہ 70 گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے، جس نے ایک فرض اس میں ادا کیا گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی نبی پاک علیہ السلام کا خطبہ بیان فرما رہے ہیں، جو حضور کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا صبر کا جو ثواب ہے وہ اللہ نے جنت کی صورت میں تمہارے لیے رکھا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی مدد کا مہینہ ہے، یتیموں بیواؤں بے سہارا کی خدمت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس ماہ مبارک میں مسلمان زکوٰۃ، صدقات، غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ غریبوں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ رزق جسمانی ہے چاہے وہ رزق روحانی ہے، چاہے رزق جسمانی ہے، چاہے جسمانی رزق ہے، چاہے روحانی رزق ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ بندے کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے، چاہے وہ روحانی رزق ہے تب بھی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے، چاہے جسمانی رزق ہے اللہ اس میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی برکت، اللہ اکبر۔
اور پھر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، جس نے اس ماہ مبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا اور جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ جس نے اس ماہ مبارک میں کسی کو روزہ افطار کروا دیا وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا، اللہ اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جہنم سے اس کو آزادی عطا کر دے گا۔ یعنی اس ماہ برابر ہی اس کی مثل ہی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں شعبان کے آخری دن مسجد نبوی میں میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو اور اپنے اصحاب کو اور اہل ایمان کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کرانے کا تو بڑا ثواب ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے افطار کروا سکیں، ہمارے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو سیراب کر کے افطار کروائیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اللہ اسے عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کرا۔ سیراب کرنا مقصود نہیں، فرمایا چاہے ایک کھجور کا دانہ ہے، چاہے ایک پانی کا گھونٹ ہے، اگر کسی نے ایک پانی کے گھونٹ اور کھجور کے ایک دانے سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا اس ماہ مبارک میں تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اسے جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا۔ کتنی برکت، کتنا یہ عظمتوں والا مبارک مہینہ ہے جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا پہلا اشرہ رحمت، درمیانی اشرہ مغفرت و بخشش اور آخری اشرہ جہنم سے نجات، آگ سے نجات کا، 3 اشرے اس کے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک میں اپنے ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، جو ملازم، جو لوگ اس کے انڈر کام کرتے ہیں، اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، سکون سے اطمینان سے کرو، جلدی نہیں ہے، تم بھی روزے دار ہو، مجھے کوئی جلدی نہیں، کسی چیز کا لالچ نہیں، بڑے سکون تسلی کے ساتھ، کوئی کچھ نہیں، اس ماہ مبارک میں سکون کے ساتھ روزے بھی رکھو، آہستہ آہستہ کام بھی کرتے رہو۔ ملازم پر بوجھ کو جس نے اس ماہ مبارک میں ہلکا کر دیا اللہ رب العزت اسے بخش دے گا، جہنم سے نجات عطا کر دے گا۔ اپنے ملازم سے بوجھ کو ہلکا کرنا اس ماہ مبارک میں جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا عظمتوں والا یہ مبارک مہینہ ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، 4 باتیں۔ اب یہ مہینہ ہم پر آ رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ان باتوں پہ عمل کریں جو میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں، اس طرح جس طرح سرکار رمضان گزارا کرتے تھے ہم بھی کوشش کریں کہ اسی طرح ہمارا رمضان بھی گزرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اور فرمایا کہ ان میں سے 2 ایسی ہیں، 4 میں سے 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، 2 باتیں ایسی جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں، 2 باتوں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، ایک توبہ اور استغفار ہے۔ فرمایا اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف کا کثرت سے ذکر کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں کثرت سے یہ کلمہ شہادت جو ہے اس کی کثرت کرو۔ اور دوسری بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے، کہ ہر لمحے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو۔
فرمایا یہ دو عمل ایسے ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ حضرات کوئی بڑے لمبے چوڑے محنتی کام نہیں ہے، بندہ ہر نماز کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کی زبان پر کلمہ شریف کا ذکر جاری رہنا چاہیے، کلمہ شہادت بندہ پڑھتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، استغفر اللہ کی تسبیحاں پڑھتا رہے آہستہ آہستہ۔ فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور فرمایا دو چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہ مجھے جنت الفردوس، بلکہ حضور کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک، اس میں سرکار نے فرمایا جنت کے کتنے درجے ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، رب سے جب بھی سوال کرو فردوس کا سوال کرو۔ سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہوگا جہاں میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہو، جہاں حضور کا ڈیرا ہو۔ بلکہ صحابہ تو دعائیں کروایا کیا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام سے کہ حضور دعا کیجیے اللہ جنت میں ہمیں آپ کا قرب عطا فرمائے، رب جنت الفردوس بھی دے اور جنت الفردوس میں آپ کا قرب بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور کچھ نہیں چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ممکن نہیں ہے، ایک یہ کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ اپنے رب سے جہنم سے معافی مانگو، جہنم سے نجات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال پیش کرو، عرضی پیش کرو، اللہ اکبر، اس کی پناہ مانگو، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ مجھے جنت میں اپنے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا قرب عطا کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 16ویں بات صحیح ابن خزیمہ میں یہ خطبہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو آپ نے شعبان کے آخری دن کا نبی پاک علیہ السلام سے روایت فرمایا۔ اس میں آخری بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جس نے روزے دار کو افطاری کے وقت پانی کا ایک گھونٹ پلایا، اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض سے پلائے گا۔ کتنا بڑا جرم! بندہ سوچے ذرا اس بات، میدان حشر کے اندر جسے نبی پاک کے حوض کوثر سے ایک گھونٹ مل گیا، پھر دوبارہ کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور وہ کوثر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا وہ حوض ہوگا جس کے چاروں کونوں پر چاروں خلفائے راشدین کھڑے ہوں گے، بر بر کر جام پلا رہے ہوں گے، اور وہ کتنا خوش بخت ہوگا جسے خود نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا، اللہ اسے روز قیامت میرے حوض سے پانی پلائیں گے، اور اسے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس لگے گی نہیں۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا جو شعبان کے آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات ہم نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کی کہ اس ماہ مبارک کو پانے کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام دعائیں فرمایا، حضور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب میں شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اس مبارک مہینے کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں، اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ وہ اللہ ایسا وقت عطا فرمائے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ فلاں ایک گھڑی مجھے عطا کر، فلاں برکتوں والا دن عطا کر، فلاں برکتوں والی رات عطا کر، تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ اس حدیث پاک کے تحت محدثین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام روزے کے آداب بیان فرماتے ہیں، ایک اور آپ کا معمول مبارک، وہ حدیث پاک وہیں پہ ختم ہو گئی۔
ہر عبادت کے کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں کہ یہ عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے۔ ہر چیز کا آداب ہے نا، نماز کے اپنے آداب ہیں، روزے کے حج کے اپنے آداب ہیں، زکوٰۃ کے اپنے ہیں معاملات، ساری چیزیں ہر عبادت کے آداب ہیں۔ تو روزے کے آداب بھی نبی پاک علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات، اگر بندہ ان آداب کو پیش نظر رکھے اور ان آداب کے مطابق وہ عبادت کرے تو پھر زیادہ برکات اور ثمرات اور رحمتیں اور برکتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام ہے اگر اس کے آداب کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر زیادہ اللہ اس میں رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین امت، نبی پاک علیہ السلام فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ وادی اردن میں آپ کا مزار ہے، گزشتہ چند ماہ پہلے میں وہاں حاضر ہوا آپ کے مزار مبارک پر، انتہائی برکت والی جگہ ہے۔ عرب لوگ بڑی محبت فرماتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے لوکل لوگوں سے یہ بات سنی کہ ہمیں کبھی مشکل پیش آتی ہے تو ہم یہاں آتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امین امت، وہی حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ یہ جو روزہ ہے نا یہ شیلڈ ہے، روزہ ڈھال ہے، جو جنگوں کے اندر دشمنوں کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال اور شیلڈ استعمال کی جاتی تھی نا، تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال آگے کر دی، تیر کو روکنے کے لیے نیزے کا وار ڈھال آگے کر دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے بشرطے کہ وہ اسے پھاڑے نہ، بشرطے کہ اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے کوئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا تھا کہ یہ ڈھال کو پھاڑا کیسے جا سکتا ہے؟ ڈھال بھی پھٹ سکتی ہے، روزے کو ڈھال قرار دیا کہ ڈھال بھی پھٹ سکتی ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، جھوٹ کے ساتھ پھٹ جاتی ہے اور غیبت کے ساتھ پھٹ جاتی ہے۔ الصیام جنہ، یہ ڈھال ہے، یہ شیلڈ ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا یہ جھوٹ سے پھٹ جاتی ہے، بیک بائٹنگ، غیبت، چغلی سے پھٹ جاتی ہے۔ اللہ، یہ آداب بیان کیے نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر کن چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے، غیبت سے بچانا ہے، چغلی سے بچانا ہے۔ اگر روزے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے ثمرات چاہتے ہو، اس کی رحمتیں چاہتے ہو، اللہ اکبر۔ پھر دوسری حدیث پاک مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ بری بات کرے نہ غلط کام کرے، زبان سے بری بات نہ نکالے، کوئی غلط کام نہ کرے، بیڈ ایکشن، بیڈ عمل نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑائی کرے، گالی دے تو آگے سے جواب میں کہے انی صائم، میں تو روزہ دار ہوں۔ وہ لڑنے کی کوشش کرے، اسے کہا بھائی میں روزہ دار ہوں، میں تجھ سے لڑ نہیں سکتا، میں تجھ سے لڑائی نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے نبی نے مجھے لڑنے سے منع کیا، میرے نبی نے مجھے گالی دینے سے منع کیا ہے، میرے نبی نے مجھے کوئی بےہودہ اور فحش بات کرنے سے منع کیا ہے، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا، تجھ سے میں آرگومنٹ نہیں چاہتا، میں تجھ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ روزے دار کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ لڑائی اور ایسے فضول اور بےہودہ کاموں کے اندر۔ اور پھر امام بہقی اور امام حاکم نے روایت کیا سنن کبریٰ میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے، روزہ تو نام ہی بری باتوں سے بچنے کا ہے، لغویات سے بچنے کا نام ہے۔ اور یہ جو بالخصوص حدیث پاک کے اندر جو دو بیماریاں ذکر کی گئی ہیں، یہ جھوٹ اور غیبت، یہ ایسی بیماری ہے کہ جو اتنی رچ بس گئی ہے کہ اب اس سے بچنا اور اس سے یہ جس پہ اللہ کا کرم ہو وہی بندہ بچ سکتا ہے، وگرنہ صبح سے شام تک چغلی غیبت کے علاوہ بات ہی کوئی باقی نہیں رہے گی۔ اور رہی صحیح کسر یہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی ہے، واٹس ایپ نے پوری کر دی، ایک منٹ میں یہاں کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، گھروں کو لڑایا، خاندانوں کو لڑایا، میاں بیوی کو لڑایا، رشتہ داروں کو لڑایا، فلانا یہ کہہ رہا سی، فلانی یہ کہہ رہی سی، فلانا یہ کہہ رہا سی، اور لوگ بھی بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی سے پوچھے، اور جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس سے کوئی سوال کیے،
خود ہی جس نے کہیں اسی کی بات پہ یقین کر کے اپنے اندر نفرت اور اپنے اندر بغض حسد لے کے بیٹھ جاتے بارے میں، اور اندر جناب ڈھیر لگا لیا ایک دوسرے کے ساتھ نفرت۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس وقت سے تو یہ اتنی بیماریاں عام ہو گئی ہیں کہ الامان الحافظ، اور ہمارے ہاں یہ لوگوں کے اندر یہ چیز ہی نہیں، ایک چیز آئی بس بغیر سوچے سمجھے جب تک 100 بندوں کو وہ آگے پہنچا ہی نہیں اس وقت تک چین نہیں آتا۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی ایک کوئی کمی کوتاہی انہیں مل جائے صحیح، جب تک پوری سوسائٹی، یہ اتنی بڑی بیماری ہے، زنا سے بھی بدتر بیماری ہے یہ غیبت چغلی، زنا سے بھی بدتر۔ قرآن نے مثال دی کہ جس طرح کسی اپنے مردہ بھائی، تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ اس سے بھی بدتر ہے، یہ ایسی شدید بیماری ہے جس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن آج معاشرے اور سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مروی حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے اعضاء، جس کے جسم کے اعضاء، جس کے باڈی پارٹس حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کو میری خاطر کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مایا اس کا مقصد یہ ہے رمضان کے روزے کا، تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، تمہارے جسم کے اعضاء کو گناہوں سے بچانا مقصود ہے۔ اگر تمہارے جسم کے اعضاء، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، قدم، دل، نگاہیں، کان حرام کاموں سے نہیں رکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے تم میری خاطر کھانا پینا اپنا چھوڑ دو۔ مجھے تمہاری بھوک پیاس نہیں چاہیے، بلکہ تمہارے جسم کے اعضاء کو ان چیزوں سے میں بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اسی طرح حضرات، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں، ان کا یہ معمول ملتا ہے، وہ جب کسی کام کاج میں جاتے نا، باہر بازار گئے، کسی اور کام کاج میں گئے، جلدی سے اپنا کام کاج پورا کیا، فوراً مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ جلدی سے باہر گئے، کوئی کام سے گئے، کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ویسے بھی مسجد نبی کے ساتھ جو روضہ انور کی بیک سائڈ پہ جالیوں کے ساتھ پیچھے چبوترا ہے، یہاں صحابہ کرام رہتے تھے جن کے اپنے گھر بار نہیں تھے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں 24/7 رہتے تھے۔ ایک بڑی تعداد تھی، گھٹتی بڑھتی رہتی تھی، کبھی کبھی 300 تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ یہ صفہ چبوترے پر یہ لوگ رہتے تھے، سرکار کے ذمہ تھا ان کا۔ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہہ لیں، پہلا کالج کہہ لیں، انسٹیٹیوٹ کہہ لیں، جو مسجد نبی کے ساتھ قائم ہوا تھا، اور یہ صحابہ وہاں رہتے تھے، سب وہیں پڑے رہتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو یہ ان کے ساتھ رہتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارا یہ معمول تھا، ان کے شاگردوں کا معمول، کام کاج سے فوراً فارغ ہو کر مسجد چلے جاتے، اور وہ فرمایا کرتے تھے ہم اپنے روزوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ زیادہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تاکہ بندہ کسی اور طرف نہ پڑ جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، ہم اپنے روزوں میں کوئی اور چیز شامل نہیں کرنا چاہتے، اپنے روزوں کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ رمضان کے ماہ مبارک میں اس سوشل میڈیا سے بھی تھوڑا کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے کہ ہر وقت 24/7 ہی بندہ اس کے اوپر نہ بیٹھا رہے۔ کوئی ضرورت کی بات ہے، میسج ہے، پیغام ہے، کوئی بات کرنی ہے، بندہ اتنی کر لے، باقی زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے اندر استغفار کو معمول بنائے، کثرت کلمہ شہادت کو معمول بنائے، جنت کے سوال کو معمول بنائے، جہنم سے پناہ کو معمول بنائے، اور تلاوت قرآن کو معمول بنائے۔ اس کی اپنی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو ان چیزوں کو معمول جو ہے وہ بنانے کی آج ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ مبارک جو ہم پر سایہ فگر ہونے والا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صوفیاء نے، اہل اللہ نے روزے کو مختلف گروپس کے اندر اور تقسیم بھی کیا ہے، تقسیم بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس کی 3 کیٹیگریز بنائی۔ ایک ہوتا ہے عوام کا روزہ،
ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، ایک ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ۔ 3 کیٹیگریز کے اندر اس کو تقسیم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں صوفیاء کے عوام کا روزہ وہ ہے جو محض رسماً روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہے، روزے کے آداب کا خیال نہ کیا، جھوٹ بھی چلتا رہا، غیبت بھی چلتی رہی، چغلیاں بھی چلتی رہی، لڑائیاں بھی چلتی رہی، جھگڑے بھی چلتے رہے، روزہ بھی رکھے ہمارا ایک ہے وہ عوام کا روزہ جن کو محض کھانے پینے سے رکنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، روزے کے ثمرات ان کو نصیب نہیں ہوتے۔ فرمایا دوسرا وہ لوگ ہیں جو خاص لوگ ہیں، جو احکام خدا بندی کی پاسداری کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بھی بچاتے ہیں، میجر مائنر سنس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں۔ اور پھر اس کی برکت سے ان کے اندر تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کا جوہر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے۔ اور پھر تیسرا طبقہ صوفیاء فرماتے ہیں ان لوگوں کا ہے جن کی زندگیاں سراپا تقویٰ ہوتی ہیں، جن کی زندگیاں سراپا تقویٰ ہوتی ہیں، اور پھر وہ خواہشات نفس کو پامال کرتے ہیں، وہ خواہشات نفس کے پجاری نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق وہ اپنا روزہ رکھتے ہیں اور ان کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کی، تلاوت قرآن کی، صدقہ و خیرات کی، نیکیاں کرنے کی، استغفار کرنے کی، کلمہ شہادت کی کثرت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بنا دے۔ رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ایمان کی، سلامتی، صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی میں پھر یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک تو یہ اعلانات ہیں تو